اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم سب پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کا نزول جاری رکھے، آمین۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی آپ دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کا جتنا بھی شکر اور جتنی دفعہ جتنی بار دن رات سوتے جاگتے اللہ کے شکر گزار رہا کریں۔ آج ہم بات کریں گے 1957 میں ریلیز ہونے والی فلم نور اسلام کی نعت شاہ مدینہ کے حوالے سے، جسے گانے والا کرسچن تھا سلیم رضا، اور اس کے ساتھ جو گلوکارہ ساتھی تھی وہ بھی کرسچن تھی، آئرن پروین۔ اب ایک بات، بہت سارے لوگوں نے اس کو متنازع بنایا کہ جی یہ نعیم ہاشمی نے نہیں لکھی ہوئی نعت، یہ فلاں آدمی نے لکھی ہوئی ہے۔ میرے دوست ہیں بڑے پرانے، بڑے مشہور آدمی ہیں، عارف وقار صاحب، آخری دنوں میں BBC میں کام کر رہے تھے، آج کل بھی لندن میں ہیں۔ وہ 1000 بار مجھے پچھلے سالوں میں کہہ چکے ہیں کہ یار لوگ باتیں کرتے ہیں تو وضاحت کیوں نہیں کر دیتے۔ میں انہیں کہتا کہ یار کسی کا باپ مر جائے، کیا وہ اپنے باپ، مرے ہوئے باپ جس کے انتقال کو بھی نصف صدی گزر گئی ہے، اس کے بارے میں ایسی بے سروپا باتیں پھیلائے گا جس سے خود بھی گناہ گار ہو اور اس کے باپ کو بھی اذیت پہنچے؟ اگر شاہ مدینہ نعیم ہاشمی نے لکھی ہے تو لکھی ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اس بات کو مسترد کرتا ہے، نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود عارف وقار کا اصرار رہا کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ وضاحت یہ ہے کہ نور اسلام میں نعیم ہاشمی صاحب ڈائریکٹر تھے، لیکن جب فلم مکمل ہو گئی تو فلم کے جو پروڈیوسر تھے نذیر صاحب سورن لتا والے، انہوں نے ڈائریکٹر کا ٹائٹل اپنا دیا اور نعیم ہاشمی کو شریک ہدایات یعنی کہ کو ڈائریکٹر بنا دیا۔ نہ صرف یہ ظلم کیا بلکہ کہا کہ اگر نعت پر میں تمہارا نام دے دوں تو میرا نام یعنی نذیر صاحب کا نام 2 دفعہ ٹائٹل پہ آئے گا، نعیم ہاشمی کا نام 3 دفعہ ٹائٹل پہ آئے گا۔ تو ہم یوں کرتے ہیں نعیم کہ نعت پر، نعت تو تمہاری ہے، سب کو پتہ تمہاری ہے، تو نعت پر کسی کا نام ہی نہیں دیتے۔ تو ڈائریکٹر کے طور پہ بھی میرا نام آ رہا ہے، تمہارا بھی آ رہا ہے، ایکٹر کے طور پہ بھی میرا نام آ رہا ہے، تمہارا بھی آ رہا ہے۔ اگر شاعر کے طور پہ تمہارا نام دیا تو تمہارا نام 3 جگہ پہ ہو جائے گا، میرا نام 2 جگہ پہ ہو جائے گا۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ نعت پر کسی کا بھی نام نہیں دیتے، صفحہ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔
نور اسلام کی بکلیٹ میرے پاس موجود ہے. نور اسلام کی بکلیٹ پہ اس نعت پر کسی کا نام نہیں دیا گیا. اس کے بعد گانے شروع ہوتے ہیں تو گانوں پر تنویر نقوی صاحب کا نام دیا گیا ہے. تنویر نقوی پاکستان کے ایک بہت بڑے شاعر جنہوں نے اپنی شاعری کا لوہا پری پارٹیشن پاکستان بننے سے پہلے ہی منوا لیا تھا. اور یہ وہی تنویر نقوی ہیں جنہوں نے ملکہ ترنم نور جہان کی بہن سے شادی بھی کی. تو اس طرح نعیم ہاشمی صاحب کا نام اس فلم کے بکلیٹ پہ نہیں چھپا. جب نہیں چھپا اور بکلیٹ چلی جاتی ہے، وہ اس زمانے میں فلموں کے گانے فروخت کر دیا کرتے تھے. ایک کمپنی تھی EMI. EMI کے پاس حقوق دے دیتے تھے ریڈیو پہ چلانے کے. تو جب ان کے پاس بکلیٹ جاتی ہے تو چونکہ نعیم ہاشمی صاحب کا نام ہی نہیں لکھا ہوتا نعت پہ، تو وہ نعت سمیت تمام چیزوں پر جتنے بھی شاعری تھی وہ تنویر نقوی کا نام دے دیتے. بعد میں حقائق سامنے آنے پہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن دونوں نے اس کی تصحیح کر لی تھی. اب آپ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جب سائرہ نسیم کی گائی ہوئی نعت کو دیکھتے ہیں شاہ مدینہ کو، تو آپ کو نعیم ہاشمی صاحب کا نام ہی نظر آتا ہے بطور شاعر. یہ تو ضمنی بات تھی جو میں نے ابھی کر دی. بات تو اصل میں نے یہ کرنی تھی کہ اس فلم کو گانے والے کرسچن گلوکار سلیم رضا کے ساتھ کیا گزری. مجھے نعیم ہاشمی صاحب کے ایک شاگرد نے پوری کہانی سنائی کہ نعیم ہاشمی صاحب فلم کی شوٹنگ سے پہلے اپنا میک اپ درست کر رہے تھے. ان کے ہاتھ میں ایک قلم تھی اور قلم کے ذریعے وہ اپنی مونچھیں جو ہیبت خان والی مونچھیں ہوتی ہیں، چنگیز خانی مونچھیں، وہ بنا رہے تھے. تو نعیم ہاشمی صاحب اپنا میک اپ بھی خود کر لیا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، یار تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم اللہ کے گھر جاؤ؟ شاگرد نے کہا کہ جی کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے. انہوں نے کہا اچھا ایک کاغذ سفید کہیں سے پکڑ کے لاؤ. وہ شاگرد کاغذ لے کے آتا ہے. اس کاغذ پہ صرف لکھتے ہیں شاہ مدینہ، صرف اتنا لکھتے ہیں نعیم ہاشمی. اس کے بعد کہتے ہیں او للک کو بلاؤ، للک کو، للک نو لبو کتنے گئے؟ عبداللطیف للک صف اول کے موسیقار تھے. آج بھی اگر رینکنگ کی جائے تو وہ ٹاپ پہ جو چند لوگ آئیں گے موسیقار خواجہ خورشید انور کی طرح، ان کا نام بھی آئے گا. وہ ڈھولکی اور طبلے کی تھاپ پر داد لینے والے موسیقار نہیں تھے، وہ سچویشنل موسیقار تھے. عبداللطیف للک آئے. نعیم صاحب نے کہا کہ یہ میں تجھے 2 لفظ دے رہا ہوں، شاہ مدینہ، ان کی دھن بنا کے لاؤ. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئے عبداللطیف للک. انہوں نے شاہ مدینہ جب پڑھا تو نعیم ہاشمی نے کہا یہ سرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. اور اس طرح
یہ نعت تخلیق ہوئی۔ سلیم رضا کے ساتھ کیا بیتی؟ جب سلیم رضا کے جو کرسچن تھے ان کے خاندان کو پتہ چلا کہ یہ شاہ مدینہ نامی ایک نعت ریکارڈ کرانے جا رہا ہے اور یہ نعت ہمارے عیسائی مسلک کے خلاف ہے، کیونکہ کرسچن نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو انہوں نے منع کیا کہ تم یہ نعت نہیں گاؤ گے۔ سلیم رضا نے کہا میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں اور میں کمٹمنٹ کو پوری کروں گا۔ تو اس کے خاندان نے دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ نعت پڑھی گائی ریکارڈ ہوئی تو تمہارا خاندان تمہارا بائیکاٹ کر دے گا اور تم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، پورا خاندان۔ نعت ریکارڈ ہوئی، نعت جسے نعتوں کی سردار بھی کہا جاتا ہے اور آج بھی زبان زد عام ہے، وہ جب پبلک ہوئی، سامنے آئی، نور اسلام کی نمائش ہوئی تو چاروں طرف اس نعت کی دھوم جب پھیل گئی تو سلیم رضا کو خاندان کے خوف سے کینیڈا میں جا کر پناہ لینا پڑی۔ وہاں انہوں نے اس بنیاد پہ کہ مجھے وہاں جان کا خطرہ ہے سیاسی پناہ لی۔ سلیم رضا نے ساری عمر وہاں پر نجی محفلوں میں گا کر اپنی روزی روٹی کمائی، کسی کوئی فنکشن بھی کبھی انہیں مل جاتا تھا، اس طرح ان کا گزارا ہو جاتا تھا۔ زندگی ان کی باقی وہیں پر کینیڈا میں بسر ہوئی اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اور پاکستان میں افسوس کہ سلیم رضا کو ان کی موت کے بعد جو ڈیو رسپیکٹ ملنی چاہیے تھی حکومت اور پبلک اور فلم شائقین اور نعت کے دلدادہ لوگوں کی طرف سے، وہ نہ مل سکی۔ میں سلیم رضا اور سلیم رضا کی گائیکی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو۔